جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ اور میں ہوں سید کاشف علی. ہمارے ساتھ آج ظفر نقوی صاحب بھی موجود ہیں اور ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے. اور سب سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اور زی این نیوز کے جو ویورز ہیں ان کو جو ہے وہ خصوصی ویلکم. ظفر نقوی صاحب کے جو چینل کے جو ویورز ہیں ان کو بھی خصوصی طور پر ویلکم. آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جی انتہائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ چونکہ کاشف بھائی بہت ہی پرو ڈیموکریٹک ہیں اور پرو ڈیموکریٹک آج کل نا غدار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو پرو ڈیموکریٹک انسان ہے نا, جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہے, جو سویلین سپریمیسی پہ بلیو کرتا ہے, جو ڈیموکریسی کا ایک طرح سے جو ہے نا پرستار بھی ہے اور ایک طرح سے اس کا جو ہے نا پروپیگیٹر بھی ہے, تو یہ پرو ڈیموکریٹک انسان ہے. ان کا جو ہے نا آپ چینل بھی سبسکرائب بھی کریں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور ان کا چینل دیکھا بھی کریں. جی بہت شکریہ ظفر بھائی. ظفر صاحب آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو کسی کی بھی پگڑی اچھالنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے, اور میڈیا ہو یا باقی کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی اچھاڑ دیتا ہے. لیکن مغرب میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور آج جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوا ہے برطانیہ میں. وہاں پر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو ایک چینل نے اے آر وائی نے جو ایک فیک کمپین سٹارٹ کی تھی ذاتی حملوں کی پر مشتمل اور کچھ جو جھوٹے دعوے کیے تھے, اس کا ایک فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے حق میں آیا. تو کیا کہتے ہیں, کیا تفصیلات ہیں, وہ کیس کیا تھا, وہ ان کا جو جھوٹے دعوے تھے اس چینل کے وہ کیا تھے, اور آج کا جو ورڈکٹ آیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت نوازش. بات یہ ہے, یہ بیسیکلی کل آیا تھا اور میری ڈار صاحب سے کل رات کو تفصیلی گفتگو بھی ہوئی تھی. یہ میں نے اسی وجہ سے بتایا تھا اپنے چینل پہ بھی, اور انہوں نے مجھے پھر اس کا معافی نامہ بھی بھیجا, اردو کا بھی اور انگلش کا بھی, وہ میں آپ کو بھی بھیجوا دوں گا. صحیح. تو اصل میں سر بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک فیک کمپین چلی. صرف ان کے خلاف نہیں چلی, پوری نون لیگ کے خلاف چلی. اس وقت وہ دوسرے نمبر پہ یوں سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف چلی, ڈار صاحب کے خلاف چلی, مریم نواز کے خلاف چلی, نواز شریف کے خلاف چلی, ساری. وہ بھی میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں, لیکن آپ کا یہ بلکہ ہارٹیسٹ ٹاپک ہے جی, اور یہ درگت بنی. وہ بات وہی ہے, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ میں نے کہا استاد شاگرد سے کہ بھائی آپ مٹی پلید کرنے کو جملے میں استعمال کریں. تو شاگرد نے کہا ہے کہ سر آج اسحاق ڈار نے لندن میں اے آر وائی کی مٹی پلید کر دی. یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے, جو آج ہوا ہے, یعنی جو سر ہوا ہے نا. ہاں اتنا کچھ کہا گیا سر, میں اب آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے معافی نامہ جو ہے نا. اب یہ ایک پروگرام ہوا جس میں 8 جولائی 2019 کو, اب آپ کو پتہ ہے کہ 8 جولائی 2019 کو نون لیگ پوری زیر اعتاب تھی, ٹھیک ہے. بالکل 8 جولائی 2019 کو پروگرام ہوا, اور پروگرام میں صحافت کے علمبردار جناب صابر شاکر صاحب اور غلام حسین صاحب, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ آپ سر جھکا لیں ان کے نام پہ, ٹھیک ہے نا, ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کا پیسہ چرایا ہے, اور اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان آنے دے, میں سارے پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. پہلا الزام. صحیح. دوسرا سر, انہوں نے صابر شاکر صاحب اور غلام حسین صاحب نے صحافت کے علمبرداروں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں اور اس میں کوئی $1 ارب کے لگ بھگ رقم پکڑی گئی ہے. سر $1 ارب, 1 ارب ڈالر, جی 1 ارب نہیں, $1 ارب, ٹھیک ہو گیا نا, کہ اتنی رقم پکڑی گئی ہے. اور یہ بالکل فیک دعویٰ تھا, وداؤٹ اینی ڈاکومنٹ. سر آگے سنیں آگے زبانی نا, آپ کو پتہ یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا, ٹھیک ہو گیا نا. اور تیسرا سر, انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بندے سے کہا, کسی بندے سے, کہ وہ پاکستان چھوڑ جائے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا, ٹھیک ہے. اب یہ 3 دعوے تھے. اسحاق ڈار صاحب چلے گئے کورٹ میں. ایک چوتھا بھی ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ چلے گئے کورٹ میں, کورٹ تھی لندن کی. وہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے, وہ تو جیسے خان صاحب مثالیں نہیں دیتے, بس سر ونسٹن چرچل نے بھی کہا تھا کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی بھی کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو انصاف کر رہی ہیں تو ہم جنگ جیتیں گے. اور خان صاحب بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اب اے آر وائی نے کیا کیا, ذرا سنیں, آپ کے ویورز بھی سنیں کہ ہم اسحاق ڈار کا موقف تسلیم کرنے پر تیار ہیں. اول یہ کہ انہوں نے حکومت پاکستان کا کوئی پیسہ نہیں چرایا. صحیح.
دوم یہ کہ اسحاق ڈار کے کسی بینک اکاؤنٹ کا سراغ نہیں ملا، نتیجتاً پیسے چرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اسحاق ڈار کی جانب سے پاکستان واپسی کی اجازت ملنے کی شرط پر پیسہ واپس کرنے کا دعویٰ جھوٹا اور من گھڑت ہے، اور چہارم یہ کہ اسحاق ڈار نے کسی فرد کو موت کی دھمکیاں نہیں دیں۔ سر یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اس طرح کے الفاظ بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں، تو اگر یہ کہا جائے کہ تھوکا ہوا چاٹنا، تو یہ میرا جتنے بھی بیانات تھے اس کی تردید آج جاری اس کی تردید آپ باقاعدہ طور پہ معافی بھی مانگی ہے۔ سر یہی ہے نا، معافی بھی مانگی ہے اور تردید بھی جاری کی ہے، اور یہ بھی مانا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ سر یہ من گھڑت لکھا ہوا ہے نا، ان کی اپنی معافی نامے میں لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ من گھڑت سارے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہوا سر؟ اب اس کے بعد یہ ایک اور جو ہے نا، یہ نیو ویژن ٹیلی ویژن کی، یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جی یہ بالکل جی سر، یہ میں کمپلیٹ کر لوں، اس کے فوراً بعد میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ نیو ویژن والا کیا چکر ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ 8 اگست 2019 کو اب یہ پاور پلے پروگرام ہے جو ارشد شریف صاحب کرتے ہیں ARY پہ، ان کا مہمان تھا شہزاد اکبر صاحب، ماشاءاللہ، وہ جو آ کے کاغذ نہیں لہراتے روز بیٹھ کے، ٹھیک ہو گیا نا، وہی شہزاد اکبر صاحب۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ اس کے ذمہ دار تھے، یہ یونٹ فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ، ٹھیک ہو گیا سر، یہ یونٹ پر ان کا مکمل ایک قبضہ تھا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ انتہائی سرگرم تھے، غیر مناسب طریقے سے یونٹ کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کی، فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ کو اہم اداروں کے سسٹم تک رسائی نہیں ہونے دی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اسحاق ڈار کے اقدامات کا مقصد چودھری شوگر ملز کی منی لانڈرنگ کیس میں بعض افراد کو تحفظ دینا تھا، یہ تو تھا دعویٰ، ٹھیک ہے۔ اب پھر اسحاق ڈار صاحب اس کے خلاف بھی عدالت چلے گئے۔ اس کے بعد سر انہوں نے یہ دوبارہ ARY نے لکھا، مالشیا پالشیا چینل نے، کہ ہم اسحاق ڈار کا موقف تسلیم کرنے پر تیار ہیں کہ انہوں نے کبھی فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ کا انتظام نہیں سنبھالا۔ ایک اور دعوے کی جی اپنی بات کی تردید، ٹھیک ہو گیا نا۔ یونٹ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت قائم کیا گیا تھا، اور یونٹ براہ راست اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے محتاط کام کرتا ہے، اس لیے اسحاق ڈار نے فائنانشل مانیٹرنگ یونٹ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے چودھری شوگر ملز کی منی لانڈرنگ کیس میں کسی فرد کو تحفظ ملے۔ آگے سر بس آخری 2 لائنیں ہیں، یہ سن لیں کہ پروگرام میں نشر کیے گئے مواد کی وجہ سے ہونے والی تکلیف، پریشانی اور شرمندگی پر ہم اسحاق ڈار سے غیر مشروط طور پر معذرت خواہ ہیں۔ ہم اسحاق ڈار کی بدنامی پر مناسب ہرجانے کی ادائیگی اور قانونی اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ جو انیشیلی مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہرجانہ ہے 1 لاکھ پاؤنڈ، ٹھیک ہو گیا نا، چلے وہ پاکستانی کوئی 2 کروڑ 35-40 لاکھ بنے گا، سر اس کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا، بھلے وہ جرمانہ یا ہرجانہ 10 روپے ہو، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی سبکی ہوئی، جس طریقے سے آپ نے تھوکا ہوا چاٹا، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا وہ ویژن ٹی وی والا کہ اس معافی نامے میں یہ ویژن ٹی وی والا کیا چکر ہے؟ سر یہ ویژن ٹی وی والا چکر یہ ہے، معافی نامے میں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسی طرح سے دھرنوں کے دوران مبشر لقمان صاحب نے بیٹھ کے میر شکیل الرحمان صاحب کی بڑی کردار کشی کی تھی، اور جیو ٹی وی پر بھی بہت الزامات لگائے تھے۔ وہ موصوف روزانہ ایک کرسی رکھ دیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بھی دیکھا، خالی کرسی رکھ دیتے تھے اور لکھ دیتے تھے کہ وہ میر شکیل الرحمان، اور ان کو بابا بابا کہہ کے بلاتے تھے، بابا جی بابا جی، ٹھیک ہو گیا نا۔ خیر انہوں نے صبر کیا، ان کو بھی پتا ہے کہ جناب ادھر ان کا کون بگاڑ سکتا ہے، اس زمانے میں جو کچھ تھا وہ آپ کو پتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ سر اس کے بعد وہ چلے گئے لندن میں ان کے خلاف، ادھر جو جرمانہ ہوا پتہ نہیں کتنے، وہ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، مجھے کسی بندے نے کہا، میں نے کہا یار وہ ان کو کتنا جرمانہ ہوا ہے، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ کوئی فگر بولے نا، 2 3 4 5 اس طرح سے نا، اس کے ساتھ اس طرح سے صفر ہی لگاتے جائیں،
جتنے صفر لگا سکتے ہیں لگا، ان کو اتنا جرمانہ بہت ہیوی جرمانہ ہوا تھا، اور میر شکیل الرحمان صاحب نے ان کو اسی طریقے سے جو ہے نا ان کی مٹی پلید کی، چینلز پر بھی پابندی لگا۔ اچھا پھر وہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا جرمانہ دیا نہیں دیا، ادھر تو خیر نہ دینے والا سلسلہ ہی نہیں ہوتا نا، انہوں نے چینل ہی بند کر دیے۔ اچھا انہوں نے کام یہ کیا بھائی ARY نیوز کے ساتھ ساتھ کوئی ان کے جو اور چینل چل رہے تھے وہ بھی بند کروائے، ٹھیک ہے نا جی بالکل اسی طرح سے، خیر سے بالکل وہ سبکی ہوئی ان کی، وہ سبکی ہوئی۔ اچھا سر اس دوران جو ہے نا انہوں نے یہ کیا کہ وہ چینل اپنے نام سے تو چل نہیں سکتے تھے، صحیح، وہ سر انہوں نے چینل کو ویژن ٹی وی یا کوئی ایویں نہیں ہوتا جیسے ادھر ہماری نشریات یہ کوئی کیبل پہ انڈیا کی نشریات اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کسی دوسرے نام سے جی انہوں نے ایک اپنا جگاڑ نکالا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کوئی ویژن ٹیلی ویژن کے نام سے لگا دیا ادھر، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے پھڈے کرو گے تو جرمانہ آپ کا ویژن ٹیلی ویژن تو نہیں دے گا، معافی آپ کا ویژن ٹیلی ویژن تو نہیں مانگے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ معافی آپ نے شیئر کی، جب آپ نے معافی مانگی تو ARY کا لوگو بھی چل رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا وہ معافی نامہ انگلش میں بھی چلا، وہ معافی نامہ اردو میں بھی چلا، وہ سارا کچھ وہ چلا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کو یہ سبکی ہوئی تھی میر شکیل الرحمان صاحب کے وقت تو کم از کم آپ کو شرمندگی ہوتی اور آپ شرم سے ڈوب مرتے تو آپ پھر ایسی حرکتیں نہ کرتے، آپ کوئی سبق ہی سیکھ لیتے۔ انہوں نے سبق کوئی نہیں سیکھا سر، انہوں نے پھر اچھا اس میں مجھے آپ ذرا ریسرچ کر کے اپنے ویلاگ میں بتائیے گا، اس سے پہلے بھی ARY کو ایک سبکی ہوئی ہے، ان دو کیسز کے درمیان میں ایک اور بھی یہ کیس ہارے ہیں، پتہ نہیں وہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن مجھے کنفرم ہے کہ وہ ہارے ہیں، یہ آپ ذرا اس کی تحقیق کیجئے گا اپنے اس میں، تو ایک اور بھی یہ ہارے ہیں، یہ عادی مجرم ہے، ٹھیک ہو گیا نا سر۔ تو اب اس میں اب آپ خود بتائیں کہ یہ وہ لندن کی عدالتیں ہیں کاشف بھائی کہ جن کی خان صاحب بھی مثالیں دیتے ہیں، خان صاحب کہتے ہوتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول بیان کرتے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے نا کفر سے چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے نا، بڑی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لندن کا تو UK کا اس طرح کا نظام انصاف، اور پچھلے دنوں میں سن رہا تھا وہ سر ونسٹن چرچل کی بھی مثال دے رہے تھے۔ سر بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک 10 ارب روپے کا ہرجانہ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے خان صاحب پہ، وہ یاد ہے نا آپ کو نا، اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ کیوں کیا گیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بندہ بھیجا اور اس نے مجھے آفر کی کہ آپ اگر دھرنا ختم کرو نا میں آپ کو 10 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب شہباز شریف نے کہا میں نے تو کوئی بندہ نہیں بھیجا۔ اچھا پہلے تو اس صورت میں لگے رہنا کہ بندہ کون ہے، یہ وہ بتائیں آپ بندے کا نام، کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے بندے کا نام بتا دیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے یاد ہے وہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا بھائی اگر بندہ ہم نہیں بھیجا ہے تو ہمیں تو پتہ ہوگا نا، تو پھر کس تو پھر جان کو کیسے خطرہ ہے، اگر بندہ ہم نہیں بھیجا ہے تو پھر ہمیں تو پتہ ہے کہ فلاں بندہ ہے تو اس کی جان کو کیسے خطرہ ہے، آپ بتائیں، نام بتائیں۔ اچھا بندہ تو کوئی تھا نہیں، شہباز شریف صاحب کو 10 ارب غالباً ہرجانے کے ساتھ عدالت چلے گئے، وہ آج تک 4تھا سال ہے وہ کوئی نہیں پیش ہے، کبھی بابر مان جاتا ہے وہ پیشی آگے ادھر ادھر سے کر کے، اور کبھی کوئی جاتا ہے، کبھی اتنا برہم ہو چکے ہیں کتنی دفعہ جج ان پر کہ یہ آخری موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے اور یہ آخری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو کوئی قانون ظفر صاحب اس پہ تو ہم کرتے ہیں ڈسکس کہ یہ میرا کوشچن اگلا اسی سے متعلق ہوگا کہ یہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ یہاں پہ تو آپ کسی کی بھی پگڑی اچھال لیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں یا تو قانون نہیں ہے یا کوئی لولا لنگڑا قانون ہے بھی سے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، اس پہ میں آتا ہوں، لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا اب اسحاق ڈار پاکستان کے اندر بھی ARY کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں یا ایسا ان کے کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ تو کافی کلوزلی سر میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں نا اور ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، یہ بھی ان کے آپشنز تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور سرخرو بھی اخلاقی نہیں سر، یہ اخلاقی بھی ہے اور قانونی بھی ہے نا، اور قانونی بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں لندن کی عدالت، یہ مطلب دیکھیں نا سر، آج میں وہ کہہ رہا ہوں بدل ہو گیا نا سر۔ اب بات یہ ہے کہ اپریشیٹ کریں سر، اس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، پچھلے دنوں وہ ریحام خان کے خلاف آیا ہے نا، میں نے ویڈیو کی، میں نے اپریشیٹ کیا زلفی بخاری کو، میں نے کہا کہ ریحام خان کو یہ پروگرام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جب اس کے پاس اس طرح کی ایویڈنس نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا نا، نہیں ہے تو آپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے یہ پہلا نہیں ہے سر، آپ اس سے پہلے یہ چند روز یا 1-2 ہفتہ پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب اور اس کے بیٹا، شہباز شریف صاحب کے بیٹے وہ سلمان شہباز صاحب، ان کو اسی طریقے سے کلین چٹ ملا ہے لندن کی عدالت سے،
اور وہ بھی یہی کرپشن کے ان پہ الزامات لگائے تھے، اور شہزاد اکبر نے اور ان ساروں نے، ٹھیک ہو گیا نا، اور منی لانڈرنگ کے، اور یہی اس نیب کا خط بھی تھا اور وہ پیش کیا، نیب کا خط بھی ادھر، اور انہوں نے ان کو کلین چٹ دیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے مالشیا پالشیا نے چینل پہ ایک چینل پہ بیٹھ کے، ایک مالشیا پالشیا ہیں، انہوں نے جناب وہ کہا تھا کہ وہ ہمارے تھے نا مرحوم اللہ بخشے، وہ سینیٹر بھی تھے مشاہد اللہ خان صاحب، بہت ہی ووکل تھے، ہم کئی دفعہ گیلری میں بیٹھے تو بہت زبردست انداز میں بولتے تھے اللہ بخشے، تو ان پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی انہوں نے PIA کے خرچے پر اور حکومت کے خرچے پر جا کے ادھر اپنا علاج کروایا، اپنے رشتہ داروں کو ادھر ہوٹلوں میں ٹھہرایا، ادھر سارے مزے کرائے، یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں کیس کر دیا، وہ خود تو فوت ہو گیا اللہ بخشے، ان کے بیٹے نے جب وہ کیس جیتا تو وہ سامنے لے آئے۔ اس سے پہلے دیکھیں سر، براڈ شیٹ کو ہمارے پیسوں سے کوئی 7 ارب روپے ملا کے وکیلوں کی فیس کے ساتھ دیے گئے تقریباً، جو رپورٹ ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن جو براڈ شیٹ ہے اس نے الٹا شریف فیملی کو پتہ نہیں کتنے لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا جرمانہ دیا، کہ کتنے لاکھ ڈالر پتہ نہیں، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے ان کو، اور لندن ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے، کلین چٹ دے چکی ہے ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹس کو۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کبھی ان کے خلاف بھی بولیں، یار میں کہتا ہوں کہ جو فیصلہ آتا ہے کاشف بھائی، وہ فیصلہ سارے کے ساتھ، جو بھی فیصلہ آتا ہے نا، وہ سارے کا سارا فیصلہ جو ہے نا اب لندن کی عدالتوں سے وہ بھی ان کے حق میں آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایون فیلڈ کا فیصلہ آیا وہ نواز شریف صاحب کے، مریم نواز کے اور ان کے کیپٹن صفدر کے خلاف آیا، ٹھیک ہو گیا ایون فیلڈ۔ اس ایون فیلڈ کے فیصلے میں جج بشیر لکھتا ہے کہ جی نیب کو ان کے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکا نیب، جی آپ فیصلہ پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ آپ 1.5 سال تک پناما کھیلتے رہے، بیچ میں آپ نے اقامہ نکالا۔ دوسرا فیصلہ آیا، اس میں مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب تو شامل نہیں تھے، اس میں صرف نواز شریف صاحب تھے۔ دوسرا فیصلہ وہ آپ کو یاد ہوگا، ایک العزیزیہ والا اور ایک فلیگ شپ والا، ٹھیک ہے نا۔ اب فلیگ شپ میں تو بری ہو گئے نواز شریف صاحب، اور جو العزیزیہ والا آیا وہ پھر اب آپ اس العزیزیہ کے فیصلے کی کیا آپ اہمیت وہ کریں گے کہ جہاں پر وہ ویڈیو آ گئی ہے جج ارشد ملک کی، اللہ بخشے اس کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور آپ یہی میرے دوست کچھ کہہ بھی رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے وکیل جناب بہت ہی زبردست قسم کے وکیل ہیں وہ عرفان قادر صاحب، انہوں نے بھی ایک یہ پلی لی ہے کہ جی دیکھیں وہ جو جسٹس قیوم کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ کو نا، ٹھیک ہو گیا نا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور ایک کسی دوسرے شخص کے ساتھ، غالباً سیف الرحمان صاحب ان کے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کی بنیاد پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور آصف علی زرداری صاحب کو ریلیف ملا تھا باقاعدہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ ویڈیو جو ارشد ملک صاحب کی، اسی وجہ سے تو ارشد ملک صاحب کی موت جو ہے نا وہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہی، کہ یار وہ ان کو کسی وٹنس باکس میں اگر بلا لیا گیا گواہ کے طور پر، تو وہ تو بہت ساروں کا گچھا چٹک ہی نہیں کہیں نہ کھول دیں، وہ تو آلریڈی کھول چکے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور اس کی اور 2-3 ویڈیوز بڑی خطرناک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع بھی ہو چکی ہیں، کوئی ذرائع بتا رہے ہیں، یہ والی صورتحال ہے سر۔ آپ خود بتائیں کہ اب جن کو نہ کوئی نہ لندن کی عدالت نہ یہاں کی عدالت کوئی ان کو چور نہیں کہہ رہی، اگر میں ان کو چور کہوں گا تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کسی کی بھی پگڑی اچھالنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے قوانین بھی موجود ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ وہاں پر اسپیڈی جسٹس بھی دیتے ہیں، اور جیسے کہ جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی کہ اگر آپ تاخیر سے انصاف فراہم کرتے ہیں تو وہ انصاف نہ فراہم بالکل مترادف ہے۔ آج کی کاشف بھائی آپ کی بس کلوز کرنے سے پہلے میں ایک ہی بات کہ دیکھیں جی ان کو اللہ نے سرخرو کی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو۔ اسحاق ڈار صاحب بہت ہی شریف النفس انسان ہے، بہت اچھے سیاستدان ہے اور بہت اچھے اپنا وزیر خزانہ ہے، وہ میرا خیال ہے ہر کسی کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب چوتھا وزیر خزانہ بدل رہا ہے تو ان سے قابو کوئی نہیں ہو رہی صورتحال، ٹھیک ہو گیا نا۔ اسحاق ڈار صاحب کی ویلیو اور اسحاق ڈار صاحب کی وقت کا پتہ چل گیا ہوگا، ان کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے قوم کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ چلو ٹھیک ہے اللہ نے ان کو سرخرو کیا، لیکن سر دیکھیں جو پگڑی ان کی اچھالی گئی، اسی مالشیا پالشیا چینل پہ بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا کہا گیا تھا کہ انڈیا میں جو ہے نا الیکشن سے پہلے نواز شریف نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہے نا منی لانڈرنگ کیے، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا، دعوے کیے گئے اور کہا گیا کہ نواز شریف کی ملوں میں انڈین ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔
وہ کدھر گئے سر؟ کوئی ایک ایجنٹ نکلا، وہ راہ کا ایجنٹ نکلا، مودی کا یار بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کہا گیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، فون کرنا چاہتے ہیں لیکن جی بالکل ایسے ہی سنتا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، بائیڈن فون کرتا نہیں جی ہے، بالکل ایسے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ نے اپنے کامنٹس میں یہ ضرور جو ہے وہ اپنا کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حد تک عزت کے حوالے سے قانون ہے اس کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور عدالتیں جو ہے وہ کیسے جو ہے سپیڈی جسٹس وہ فراہم کر سکتی ہیں، اور اس چیز کو کیسے روکا جائے کہ کسی بھی شریف آدمی کی جو ہے وہ پگڑی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کسی بھی فیلڈ آف لائف سے تعلق رکھتا ہو، اس کی جو عزت ہے اس کو اس طرح سریعام جو ہے اچھالنے پر کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا اظہار آپ اپنے کامنٹ میں کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ ظفر بھائی کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ جو ویلاگس کا سلسلہ ہے اور انٹرویوز کا سلسلہ ہے اور ان کے جو دبنگ تبصرے اور زبردست قسم کی جو تجزیات ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ پہنچانے کا یہ سلسلہ اس طرح ہم کنٹینیو کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔